بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ فضیلت مآب شیخنا و حبیبنا مولانا عائش محمد صاحب حفظہ اللہ وعافاہ وبارک فی عمرہ وفی اعمالہ، اور فضیلت مآب حضرت شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی صاحب اور دیگر علماء کرام جو اس سٹیج کی زینت ہیں اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام احباب گرامی، رفقائے جماعت جو دینی محبت اور دینی شوق کے ساتھ اس اجتماع کے اندر شریک ہیں، اور میری آواز اگر سن رہے ہیں وہ احباب جو ادھر ادھر سڑکوں پر راستوں میں گھوم پھر رہے ہیں اور وہ اس مجلس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ یہ جو مجلس اس پنڈال کے اندر ہے، علم اور ذکر کو سننے کے لیے جو لوگ ماشاءاللہ ہمہ تن گوش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس سے باہر ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ یہاں آئے تھے ایک دینی اجتماع میں شریک ہونے کے لیے اور یہاں سے کچھ سبق لے کے جانے کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی کوئی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی کوئی بات میں سنوں اور اسے اپنا لوں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، اپنے شب و روز کے اندر اسے شامل کر لوں اور ایک سنت پر عمل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا سفر شروع کر دوں، عمل شروع کر دوں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آئے تو آپ اس لیے تھے، لیکن یہ کیسا شیطان ہے، انسان کا دشمن، کہ گھر سے چلا کے لے آیا، سفر کر کے آئے، لیکن یہاں اس مجلس میں بیٹھنے سے محروم ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو ذرا ہوش تو کرو کہ یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں علم کی بات سننے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے، ان لوگوں کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ فرشتے ان کے چاروں طرف حلقے بنا کے ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور ان فرشتوں کے اوپر دوسرے فرشتے ہیں اور ان کے اوپر دوسرے فرشتوں کے پرے اور پروں کے اوپر پرے ہیں، اور یہ سارے فرشتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان بیٹھنے والوں کا ذکر اپنے درباری فرشتوں میں فرما رہے ہیں، اور جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اس ذکر کی مجلس سے محروم ہیں، یہاں آئے ہوئے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پھرتے ہوئے آواز آ رہی ہے۔ یہ آواز آنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس مجلس میں شامل ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جمعے والے دن جب آدمی مسجد میں آئے تو آگے ہو کے بیٹھے، آگے بڑھ کے بیٹھے، طالب بن کے بیٹھے، پیچھے نہ ہو، اور جو پیچھے ہو وہ پیچھے ہو جاتا ہے، جو آگے ہو وہ آگے ہو جاتا ہے۔ علم کی مجلس میں، واعظ کی مجلس میں، ذکر کی مجلس میں آگے ہو کے بیٹھتے ہیں۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ برتن صاف لے کر اور برتن سیدھا لے کر بیٹھتے ہیں، طالب بن کے بیٹھتے ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی کے گلے منڈ دی جائے اور کسی کے سر تھوپ دی جائے اور کسی کو اسی طرح دے دی جائے، نہیں،
یہ ان کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہدی الیہ من ینیب، جو جھکتے ہیں اللہ رب العزت ان کو نوازتے ہیں، اور جو مستغنی اور بے نیاز ہو کر کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر پھر رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت عطا نہیں کرتے جو اس کی خاص نوازشات ہوتی ہیں۔ اس لیے سفر کر کے آئے ہو، رات جاگ رہے ہو، وقت لگا رہے ہو، اللہ کے بندو جھولی بھر کے لے جاؤ۔ یہ خیرات تقسیم ہو رہی ہے، وہ خیرات جو اللہ نے اتاری تھی، اللہ دینے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی تھی، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جو العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میراث بانٹی تھی اور جو خیرات تقسیم کی تھی، یہ وہی میراث اور وہی خیرات تقسیم کر رہے ہیں۔ دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ان کے پاس امانت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسی کو تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک دن بازار میں نکل گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور ان کا اوڑھنا بچھونا علم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حافظ تھے، حافظ الحدیث اور راویۃ الاسلام تھے۔ اللہ اکبر۔ کھانا پینا بھولا ہوا تھا، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، ہر وقت یہی فکر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کوئی بات نکلے اور ابو ہریرہ اس سے محروم رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پینے کے لیے بھی نہیں جاؤں گا، کھانے کے لیے بھی نہیں جاؤں گا، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کے لیے، آپ کی حدیث سننے کے لیے، اور اتنے حریص ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے۔ ایک دن ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں، فرمائیں من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، وہ کون خوش نصیب ہے جس کو قیامت والے دن آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ایک دعا کا اختیار دیا ہے کہ یہ دعا آپ کو ہم نے دی ہے، اس دعا کے ذریعے آپ اللہ سے جو مانگنا چاہیں مانگ لیں، آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ دعا ہر نبی نے اپنی زندگی میں مانگ لی، ہر نبی نے یہ دعا مانگ لی، اور مجھے یہ دعا ملی ہے، میں نے اپنی زندگی میں نہیں مانگی، میں نے بچا کے رکھی ہوئی ہے، کس لیے؟ اپنی امت کی سفارش کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے۔ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا رحیم و شفیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی باتیں اور ان کی سیرت کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہم ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اور خدا کے بندو، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جب اس کی بات کی جائے تو اس کی بات سننے کے لیے، اس کا پیغام سنایا جائے تو اس کا پیغام سننے کے لیے، اس کا تذکرہ کیا جائے تو اس کا ذکر سننے کے لیے، جو محبت کرنے والے سچے ہوتے ہیں وہ تو بچھ جاتے ہیں، وہ تو نہال ہو جاتے ہیں۔ ان کا یہ حال ہوتا ہے جو آپ کا حال ہے۔ آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کوئی سر لگانے والا آئے، اور کوئی تال کے ساتھ گانے والا آئے، اور کوئی ہنسانے والا آئے، اور کوئی گرمانے والا آئے، تو چار نعرے مار کے ہم کہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ اور خدا کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کس طرف چل نکلے؟ اور تمہارے جلسوں کا تو یہ امتیاز تھا کہ علماء بیٹھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور اس کا ترجمہ کرتے تھے اور اس کی تفسیر سناتے تھے۔ ابھی میرے عزیز گرامی حضرت شتوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر فرما رہے تھے، حضرت حافظ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر فرما رہے تھے، حافظ عبداللہ صاحب، ہم نے ان کا درس سنا، میں نے ان سے بخاری پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ درس قرآن دیتے تھے، قرآن کا پنجابی میں ترجمہ کرتے تھے، تفسیر محمدی کے اشعار ان کو یاد ہوتے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے، سننے والے بھی رو رہے ہوتے تھے، سنانے والے بھی رو رہے ہوتے تھے۔ تمہارے جلسے کیسے؟ جو آنے والے ہیں ان کو جلسے کا ادب نہیں، اور جو سنانے والے ہیں انہیں جلسے کا مقام معلوم نہیں کہ یہاں بات کیا کرتے ہیں۔
بدلو اپنے آپ کو، ہوش میں آؤ، وہی اہل حدیث بنو جو اس بر صغیر کے اندر اہل حدیث کی تاریخ ہے جب سے وہ تحریک اہل حدیث شروع ہوئی تھی، سیدین شہیدین کی تحریک، جس نے اس بر صغیر کے اندر اس آسمان کی چھت کے نیچے اس بر صغیر کی زمین کے اوپر لوگوں کو وہ منظر دکھایا تھا جو کبھی لوگوں نے صحابہ کی زندگی میں دیکھا تھا اور صحابہ کے تابعین کی زندگی میں دیکھا تھا۔ یہ ان لوگوں کی شہادت ہے، یہ ان لوگوں کی گواہی ہے جن کی نظر میں کوئی جچتا نہیں۔ سید مودودی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعتاً ایسی جماعت تھی جس جماعت نے اس دور کے اندر بر صغیر کے اندر وہ عملی نمونہ پیش کیا کہ لوگوں کو صحابہ کی زندگی یاد آ جائے۔ تم تو اس جماعت کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہو، اور اس سے بھی بڑھ کر تم تو وہ امتی ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا یہ امتیاز ہے اور جن کا یہ اعزاز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جس طرح صحابہ نے کلمہ پڑھا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کے کسی اور طرف نہیں جائیں گے، ہم ان کے پیروکار ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لو کان موسیٰ حیا، اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ بھی میرے پیچھے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ تمہارے جیتے جی جو دوسرا نبی آ جائے تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کی تائید کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اور اگر وہ نبی آ جائے جس نے نبوت، جس کی ذات پہ نبوت کی تکمیل ہوگی اور جس کی نبوت کا فیصلہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا ہے، ابھی آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کے اندر روح پھونکی نہیں گئی، لیکن اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ پہلے فرمایا کہ خاتم النبیین اور امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ نبی آ جائے تو پھر تم سب نے اس نبی کے پیروکار بننا ہے، اس نبی کے پیچھے بننا ہے، تم اس نبی کے امتی ہو، اور تم اس نبی کے ویسے امتی ہو جس طرح صحابہ کرام تھے کہ اللہ کے رسول کی جو بات سنی، سمعنا واطعنا، جو عمل دیکھا اسے فوراً اپنا لیا۔ آج ہیں اہل حدیث لیکن کہتے ہیں جی ہے تو اہل حدیث، لیکن کیسا اہل حدیث ہے تو اہل حدیث لیکن 5 وقت کی نماز نہیں، ہے تو اہل حدیث سود خور ہے تو اہل حدیث رشوت خور ہے تو اہل حدیث زمینیں مار کے بیٹھا ہوا ہے تو اہل حدیث بہنوں کا حصہ نہیں دیا، بیٹیوں کو نہیں دیتے، کیسے اہل حدیث ہے یہ؟ اللہ اکبر، وہ تھے اہل حدیث۔ سب سے بڑے اہل حدیث کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، عرب کے اندر بھوچال آ گیا، ارتداد کا طوفان آ گیا، لوگ دین سے برگشتہ ہو گئے، نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، اور صورتحال اتنی سنگین اور نازک بن گئی کہ لوگ کہنے لگے مدینے کی حفاظت کرنی چاہیے، امہات المومنین کی اور صحابیات کی حفاظت کے لیے یہاں رہنا چاہیے، اور ادھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ ابو بکر صدیق خلیفہ بن چکے ہیں، اور خلافت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کے مشن کو جاری کرنا، اللہ کے نبی کا مشن کے اوپر قائم رہنا، جو ان کا مشن تھا خلیفہ کا وہی مشن ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار صدیق، اور سب سے افضل صدیق حاضی الامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ تھے اہل حدیث۔ جب لوگوں نے کہا کہ حالات بڑے سنگین ہیں، اس لشکر کو روانہ نہ کیا جائے، مدینے کی حفاظت کے لیے یہاں روک لیا جائے، تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ جس لشکر کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا ہے، جو جھنڈا میرے آقا نے باندھا ہے، ابو بکر کے ہاتھ
وہ جھنڈا کھول دیں۔ جس لشکر کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا ہے، ابو بکر اس لشکر کو روک لے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لشکر جائے گا، یہ جھنڈا سر بلند رہے گا، مدینے کے اوپر جیسے بھی حالات گزر جائیں، ہمیں دفن کرنے والا کوئی نہ ہو، ہماری لاشیں پرندے کھا جائیں، لیکن یہ لشکر رک نہیں سکتا۔ یہ ہوتا ہے اہل حدیث، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پیروکار۔ ہم بھی اہل حدیث ہیں، سچی بات ہے، ہم نے تو اس نام کی بھی قدر نہ کی، اور ہم سیدین شہیدین سے محبت کرتے ہیں، ان کی جماعت کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس برے صغیر کے اندر سچی بات ہے وہ نمونے پیش کیے تھے، قربانیوں کی وہ داستان رقم کی تھی۔ وہ شہزادہ، خاندان ولی اللہ کا شہزادہ، اللہ اکبر، دلی کے لوگ گئے ملنے کے لیے، اللہ اکبر، ادھر سرحد کے علاقے میں، اور کہنے لگے ہم نے سید اسماعیل کو ملنا ہے۔ کون سید اسماعیل؟ شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبد الغنی کے بیٹے، شاہ عبد العزیز کے بھتیجے، شاہ عبد القادر کے شاہ رفیع الدین کے بھتیجے، وہ خاندان ولی اللہ کا شہزادہ۔ کہنے لگے وہ وہاں ہوں گے۔ جا کے دیکھا، اللہ اکبر، مجاہدین کے گھوڑوں کے، اللہ اکبر، ان کے خرخرے کر رہے ہیں اور ان کو چارہ ڈال رہے ہیں اور ان کی سیوا کر رہے ہیں۔ یہ تھے عالم جن کو اس دین نے اور اس دین کی تربیت نے یہ سبق دیا تھا کہ انہوں نے ساری عظمتیں اس دین کے لیے قربان کر دی، ساری شہزادگیاں اس دین کے لیے تج دی۔ اور ہم ہیں، اللہ اکبر، کرسیوں پہ لڑتے ہیں، اوپر نیچے نام لکھنے پر لڑتے ہیں، ان چیزوں کے لیے ہم مرتے ہیں۔ ہم کہاں کے اہل حدیث ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ نہ جلسے میں آنے کا ادب، نہ جلسے میں بیٹھنے کا ادب، نہ جلسے میں سنانے کا ادب۔ میرے بھائیوں، میری بات تلخ ہے لیکن میں کیا کروں، آج درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ سچی بات ہے، اپنا ماحول دیکھ کر دکھی ہو جاتا ہوں کہ ہم ایسے تو نہ تھے، جیسے آج ہم ہو گئے ہیں ایسے تو نہ تھے۔ ہماری تاریخ تو بڑی روشن، اور ہمارے بزرگوں کا مجھے یاد ہے، اللہ اکبر، ایک بزرگ نے بتایا، ادھر سرائکی کے علاقے، ریاست کے علاقے میں ایک آئے عالم دین، وہ ان کا واعظ یہ ہوتا تھا، حضرت علوی صاحب، ان کو الترغیب و ترہیب حفظ تھی زبانی، اور الترغیب و ترہیب کی حدیث کی عبارت پڑھتے اور اس کا ترجمہ کرتے۔ یہ جلسہ ہوتا تھا، اور جلسے کے اندر علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سامعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ اکبر، ان کے جلسے ایسے ہوتے تھے کہ سید احمد شہید کی تحریک کے لوگ جس بستی میں ایک رات گزار گئے، جس بستی میں ایک دن گزار گئے، اس بستی کی کایا پلٹ گئی، اس بستی کی، وہ ولیوں کی بستی بن گئی، وہ نیکوکاروں کی بستی بن گئی، اور جو لوگ ان کے ساتھ لگے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، صادقین صادق پور، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، اور اسی طرح دلی کے، بہار کے، اور بنگال کے، پنجاب کے، سرحد کے، کیا لوگ تھے سچے لوگ، یہ سچے لوگ تھے۔ ان سچے لوگوں کی لڑی کے ساتھ ہماری نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو عافیت دے، یہ اس نسبت کو اور اس سلسلے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہش اور کوشش بھی یہ ہے کہ یہ سلسلہ قائم رہے، اور یہ سلسلہ سچی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سلسلہ ہے۔ اللہ کے بندو، آج اگر دنیا میں تبدیلی آ سکتی ہے، تبدیلی کی بات سنی آپ نے، تبدیلی کا نعرہ سنا، اور اس تبدیلی کا اثر بھی تم نے دیکھ لیا۔ آج ہی میں سفر کر رہا تھا، سرگودے گیا تھا، میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا، ہن گھن مزے تبدیلی دے، ہن گھن مزے تبدیلی دے۔ جو تبدیلی انہوں نے دکھائی ہے، اللہ اکبر، یہ تو سب چیز الٹی ہو گئی، آگے جاتے جاتے ریورس ہو گئے، اوپر جاتے جاتے ڈاؤن۔ اللہ اکبر، یہ تبدیلی نہیں، تبدیلی صحابہ کی زندگیوں میں آئی تھی۔ اللہ اکبر، جو ڈکیت تھے وہ پاسبان بن گئے، جو جاہل تھے وہ دنیا کے رہبر اور رہنما بن گئے۔ دین نے بنایا تھا، دین نے بنایا تھا، اور اسی طرح کی تبدیلی ان لوگوں میں بھی آئی تھی جو یہاں سے جمع ہو کر ان کے ساتھ ملے تھے۔ ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کی سیرتیں بدل گئیں، ان کی صورتیں بدل گئیں، ان کے رویے بدل گئے، اور دین کے لیے قربانی کا وہ جذبہ پیدا ہوا کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔
اور صحابہ کرام نے بھی یہی کیا تھا۔ دین یہ ایک محبت ہے، یہ ایک محبت کا عہد ہے بندے اور اللہ کے درمیان، اور بندے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امتی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک عہد ہے، ایک میثاق ہے، ایک پیمان ہے، ایک وعدہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان اور امتی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، کہ تیری محبت میں جئیں گے، تیری محبت میں مریں گے اور تیری محبت میں جئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی پیمان ہے کہ آقا سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد آپ سے محبت کریں گے، سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت کے بعد سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ پیمان ہے، یہ عہد ہے، اور ساری زندگی اس عہد کو نبھانا ہے، اس عہد کو نبھانا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہے دلوں میں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں جن کے دلوں میں محبت ہے۔ اے اللہ، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہ یہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کے دل اپنی محبت سے معمور فرما دے۔ عشق الہی حاصل جنا فضل تنا رحمان، دنیا نال محبت کوڑی دنیا دین بگاڑے۔ جس محبت نے ہمیں ہمارے دلوں میں گھر کیا ہوا ہے، یہ دین کو بگاڑ دینے والی چیز ہے، اور سچی محبت، سچ محبت اللہ والی نافع دوئی جہاں، اور عشق الہی حاصل جنا فضل تنا رحمان۔ تو یہ اللہ کی محبت اصل چیز ہے، اور اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ ہے یہ دستور کی بات یہ نہیں کہ جو محبوب کا محبوب ہے وہ میرا بھی محبوب ہے، اور جو اس کا محبوب نہیں وہ میرا بھی محبوب نہیں۔ محبت تو اسی چیز کا نام ہے۔ تو سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کون ہیں؟ حبیب خدا محمد مصطفیٰ، اللہ کے خلیل، سید الاولین والآخرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے لیے بھی سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اللہ کی محبت سکھائی ہے کہ اللہ کی محبت کے اندر جیو، اور اللہ کی محبت مانگو، اور اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ یہ سیرت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کی محبت میں جینا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا۔ ہم محبت کرتے ہیں اور ہمارے بیان کرنے والے بھی یہ کرتے ہیں، ہونٹ ایسے تھے، رخسار ایسے تھے، سرما ایسے تھا، زلفیں ایسے تھی، قد ایسا تھا، چال ایسی تھی، یہ ایسا تھا۔ کوئی شک نہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ شعر منسوب ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ تجھ سے خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور تجھ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی حسین تھے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ کی عطا اور نوازش تھی، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی حاصل کر لے، اور اللہ رب العزت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی حسین نہیں بنائے گا۔ لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا، سلوک تھا، اخلاق تھا، رویہ تھا، لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا، وہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ وہ میں نے اور آپ نے اپنانا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے۔ محبت اسی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے محبت کا اظہار کیا، ہماری محبت تو صرف منہ کی محبت ہے، میں صدقے میں قربان یا رسول اللہ، لیکن شکل دیکھو تو یہ گویے کی شکل ہے، یہ کسی ناچنے والے کی شکل ہے۔ نعوذ باللہ، سچی بات ہے، شرم آتی ہے ایسے نعت خواں اور ایسے گانے والے اور ایسے پھدکنے والے اور ایسے لڑکنے والے، شرم آتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اللہ تعالیٰ شعور بخشے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی اپنانے کی چیز ہے۔ تو سچی محبت صحابہ کی محبت تھی، اللہ اکبر، ایسی محبت تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو میرا دفاع کرے اور میرے سامنے آ کے سینہ سپر ہو جائے، کیونکہ کافروں نے رغا کیا ہے
اور کافر بوچھاڑ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کام تمام کر دیا جائے. خیبہم اللہ، اور اللہ نے ان کو ناکام کیا، اور اللہ کافروں کو ہمیشہ ناکام اور نامراد ہی رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرا دفاع کرے اور میرے سامنے آ کے میری حفاظت کرے اور سینہ سپر ہو جائے، اور میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو انصار کے جوان اٹھے، فداکار اٹھے، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا. یہ فدائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی آ کے سینہ سپر ہو گئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ایک کے بعد دوسرا قربان ہوتے چلے گئے. اور یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے. جان قربان کر دی. میں تو وقت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، میں تو اپنی کوئی مصروفیت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. محبت قربانی مانگتی ہے. اور یہ وہ لوگ تھے من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. یہ مومنوں میں سے وہ تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا. اور مومنوں ان سچوں جیسے سچے بن جاؤ جن کی سچائی کی اللہ نے گواہی دی. اور آج کئی لوگ ہیں جو ان پر بھی تان کرتے ہیں اور ان کی صداقت، ان کی وفا اور ان کی قربانیوں کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں اور ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. تو جن کی گواہیاں اللہ دیتا ہے اور جن کی وفا اور جن کے صدق کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، تمہیں ان کے بارے میں شبہ ہوتا ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے باطن کو دیکھو. تمہارے اندر خیر نہیں ہے جس وجہ سے تمہیں یہ چیز نظر نہیں آتی. جو گندگی کا طلبگار ہوتا ہے وہ گندگی کی طرف جاتا ہے، اسے خوشبو نہیں آتی. وہ ایک بھمرا ہوتا ہے اور ایک بھیڑ ہوتا ہے. بھمرا جو ہوتا ہے یہ پھول پہ جاتا ہے، خوشبو کو سونگھتا ہے اور پھولوں پہ گھومتا ہے. اور جو بھیڑ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ گوبر پہ جاتا ہے. بھیڑ گوبر پہ جاتا ہے. تو جن کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں ان کے اندر یہ حس ہی نہیں ہے کہ وہ ان خوبیوں کا مشاہدہ کر سکے. خیر یہ بات دوسری ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ تھے سچے محب اور اس محبت کا اظہار ایسے بھی کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور سارے پروانے اکٹھے ہو گئے. وضو کا چھینٹا نیچے نہیں گرنے دے رہے، ہاتھ کیے ہوئے ہیں. اور جس کے ہاتھ پہ قطرہ گر جاتا ہے منہ پہ مل لیتا ہے، ہاتھوں پہ مل لیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ میرے وضو کے چھینٹے، میرے وضو کا پانی محفوظ کر رہے ہو اور مل رہے ہو اپنے جسم کے اوپر، اپنے منہوں کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ حب اللہ و رسولہ، یہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، لیکن جانو جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے اور اس کے جواب میں پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی اسے حاصل ہو، یک طرفہ نہیں، وہ بھی کرے اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کی محبت بھی اسے حاصل ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچی کرے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جن کا لقب ہی صادق الامین تھا. نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لقب سے معروف تھے، الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی غلط بات نہیں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی پیروی کیجئے، اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیں. فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ. جب تیرے پاس کوئی امانت ہو، کسی نے امانت رکھی، تیرا عہدہ امانت، تیرا چندہ امانت، تیرا منصب امانت، تیری جاب امانت، تیری ذات امانت، تیری قوتیں امانت، تیری اولاد امانت، یہ ساری امانتیں جو تیرے سپرد کی ہیں اللہ رب العزت نے، اور تو زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ذمہ داریاں لے کے آیا ہے، یہ ساری اللہ کی امانتیں ہیں. ان امانتوں کو پورا کر، ان میں خیانت نہ کر، اس زندگی کو برباد نہ کر، اس صحت کو برباد نہ کر، اللہ کی دی ہوئی مال کی نعمت کو برباد نہ کر، یہ جو اللہ رب العزت نے مواقع دیے ہوئے ہیں انہیں برباد نہ کر. ہم نے تو امانت کا تصور ہی محدود کر دیا. دین کے اندر جو امانت کا وسیع تصور ہے وہ لوگوں کے اندر رہا ہی نہیں، اور لوگ بیان بھی نہیں کرتے، جانتے بھی نہیں. ہر چیز امانت ہے.
قوت امانت، صلاحیت امانت، مال امانت، وسائل امانت، عہدے امانت، منصب امانت، ذمہ داریاں ساری امانت ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کو پورا کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یہ دین امانت ہے ہمارے پاس، اس امانت میں خیانت نہیں کرنی، اس میں سے کچھ گھٹانا نہیں، اس میں بڑھانا نہیں، اس کو جیسے ملا ہے آگے اسی طرح پہنچانا ہے، اسی طرح آگے پہنچانا ہے۔ تو امانت کو پورا ادا کرے۔ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اس کا ساتھی ہے، جو اس کا پڑوسی ہے، ساتھ رہنے والا ہے، ساتھ بیٹھنے والا ہے، ساتھ چلنے والا ہے، یہ جیسا بھی پڑوسی ہے اس کا پڑوس اچھا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ کام کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ملے گی۔ یہ ہے محبت۔ اس چیز کے لیے محبت قربانی مانگتی ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی زندگی ساری قربانیوں کی زندگی ہے، ان کی زندگی محبت نام ہی قربانی کا ہے۔ اللہ کے خلیل تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، و ابراہیم الذی وفا، جن کی وفا کی اللہ نے گواہی دی، میرا وہ ابراہیم جس نے وفا کی، اور ایسی وفا کی کہ اللہ نے بھی تاثیر فرمائی، ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم یہ تو بہت بڑا امتحان تھا، یہ تو نے یہ بھی پاس کر لیا، یہ بھی سر کر لیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، آفرین ہے ابراہیم تیرے کردار کے اوپر، ہم ایسے نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلے دیا کرتے ہیں۔ اب دنیا کا تجھے امام بنا دیا، اب جو آئیں گے ان کو یہی کہا جائے گا کہ تیرے طریقے کی پیروی کریں، واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ پھر نوازتا ہے جو قربانیاں دیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بھی ایسی قربانیوں کی زندگی ہے۔ مجھے بتائیں تو صحیح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نبی بنے، اقرا باسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کے ساتھ نبی بنے، اور یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، ان آیتوں کے ساتھ اللہ نے رسالت کا تاج رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفرق کے اوپر، آپ کے سر کے اوپر، آپ کی جبین اطہر کے اوپر حکم کیا دیا، یا ایھا المدثر، اے آج تک آرام کی چادر لے کر لیٹنے والے، تم اب چھوڑ دے سب کچھ، فانذر، کھڑا ہو جا، اس سوتی دنیا کو جگا دے، ان غفلت میں پڑے ہوئوں کو خبردار کرا۔ یہ اندھیروں کے اندر بھٹک رہے ہیں، تو روشنی کا چراغ بن کے آیا ہے، تو ان کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لے۔ قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دے۔ کوئی بڑا نہیں ہے اس کے سامنے، سب نیچ ہیں، صرف بڑائی اس کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں بڑائی اگر ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے، اور کوئی بڑا نہیں۔ سب فقیر ہیں، سب محتاج ہیں، سب اس کے سامنے مانگت ہیں، سائل ہیں، اور وہی ہے جس کے لیے بڑائی ہے۔ سروری فقط زیبا اسی ذات بے ہمتا کو ہے، صرف اسی کے لیے سروری ہے، اسی کے لیے کبریائی ہے، اسی کے لیے عظمت اور بڑائی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ وثیابک فطہر، اور اپنا دامن داغدار نہیں ہونے دینا، کردار پاکیزہ رکھنا، لباس پاکیزہ رکھنا، اخلاق پاکیزہ رکھنا۔ والرجز فاجر، شرک کی گندگی کو چھوڑ دے، بچ جا اس سے۔ والرجز فاجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور اس کام کو زیادہ سمجھ کے ختم نہیں کرنا، جاری رکھنا ہے، جتنا بھی ہو جائے، جتنا بھی ہو جائے ہونے دیں، روکنا نہیں، اور کر کے کسی پہ احسان بھی نہیں دھرنا کہ میں نے تمہیں پڑھایا ہے، سکھایا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں معنی اس آیت کے ہیں، دونوں ہی صحیح ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اس راستے میں جو بھی آئے الحمدللہ، جو بھی آئے الحمدللہ، جو بھی آئے الحمدللہ۔ زخم آئے وہ بھی جھیل گئے، قربانیاں دینی پڑی، اپنوں کی لاشیں اٹھانی پڑی، اٹھائی، چچا کی لاش اٹھائی، اللہ اکبر۔ بیٹی کا زخم دیکھا اور مکہ چھوڑا، گھر قربان کیے، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے اللہ کے دین کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سیرت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، صرف انہوں نے ہی نہیں چھوڑا، صحابہ بھی چھوڑ کے آ گئے۔
اور ابھی مجھے شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ صحابہ چھوڑ کے آئے اور فتح مکہ کے موقع پر جب گئے دوبارہ اپنے گھر دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آقا مکہ فتح ہو گیا ہے، آپ وہ جو آپ کے یہاں آبائی گھر تھے ان گھروں میں آرام کریں گے، ان میں رہیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیل نے ہمارا کون سا گھر رہنے دیا ہے، وہ سارے اس نے قبضے میں کر لیے اور ختم ہو گئے۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا تو انصار کے دل میں بات آئی، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے محبت بھی ہے کہ مکہ سب سے افضل جگہ ہے، روئے زمین پر سب سے افضل جگہ مکہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہجرت کی ہے، اللہ کے لیے قربان کیا ہے، اب میں ادھر نہیں آؤں گا، اب میں مدینے میں رہوں گا، اب مدینے میں رہوں گا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تمہارا ساتھ دیا ہے، اب تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ لولا الہجرہ، میں نے ہجرت کی اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، اگر یہ ہجرت کا شرف نہ ہوتا اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان نہ کیا ہوتا تو میں اپنے آپ کو تم میں سے ایک بنا لیتا، لکنت رجلا لکنت امرأ من الانصار۔ اور صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا، اپنے گھروں کے سامنے سے گزرتے تھے کہ دل کے اندر یہ خواہش نہ آ جائے، یہ چاہت نہ آ جائے کہ یہ میرا گھر ہے، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے گزر جاتے تھے، نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور یہ ہے ہماری تاریخ، اور یہ ہے اہل حدیثیت، اور یہ ہے سیرت رسول۔ دین قربانی مانگتا ہے، میں تو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو اپنی کسی چاہت کو، کسی پسند کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جو ذرا اصلاح کی بات کرے، کڑوی بات کرے، کہتے ہیں چھوڑو انہوں پلن، کسی اور دی گل سنیں گے جڑا ہساندا ہے، جڑا اللہ اکبر۔ کیا ہو گیا؟ باتیں عالم ہو اور وہ ایسا رویہ اختیار کرے جو مزاح نگار اور یہ مجلسوں کے اندر لوگوں کو ہنسانے والے ٹک ٹاکر طریقے اختیار کرتے ہیں، مولویوں کا وہ انداز بن جائے۔ خدا کے بندو اپنے آپ پر غور کرو، اپنی اصلاح کرو، توجہ کرو، یہ چیزیں زیبا نہیں ہیں ان دینی حلقوں کو اور دینی مجلسوں کو۔ دین قربانی مانگتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افضل امت کیوں ہے، بہترین امت کیوں ہے؟ اس امت کا کام یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے اس نے سوچنا ہے، ان کی ہدایت کی فکر کرنی ہے، جو دین ان تک پہنچا ہے ان تک پہنچانا ہے، جو ان تک آیا ہے اس کو سیکھنا سمجھنا ہے، عمل میں لے کے آنا ہے، اس دین کی گواہی دینی ہے۔ کیسے؟ جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے دین کے گواہ بنو، صرف زبان سے نہیں، زبان سے بھی گواہی دو، عمل سے بھی گواہی دو، کردار سے بھی گواہی دو، اخلاق سے بھی گواہی دو، اپنے لیے ہو پھر بھی دین کے گواہ، اپنے خلاف ہو پھر بھی دین کے گواہ، اس دین کے لیے سر جھکا دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے خلاف بات ہو اس کو بھی مان لو، کسی اپنے کے خلاف ہو اس کو بھی مان لو، اس بات سے دشمن کو فائدہ ہو اس کو بھی مان لو، یہ ہے دین کی گواہی۔ لیکن میں میٹھا میٹھا آنے دو اور دوسرا نہیں، دین تو یہ ہے کہ جو بات آ گئی اللہ اکبر وہ ماننا ہے، اس کو صحابہ نے ایسے ہی مانا۔ تو اس دین کو ماننا یہ اس امت کا امتیاز ہے، اس کی گواہی دینا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہارے اوپر دین کے گواہ ہیں اور تم نے پوری دنیا کے سامنے دین کی گواہی دینی ہے۔ یہ اس امت کا منصب ہے، یہ اس امت کا مقام ہے، یہ اس امت کا فریضہ ہے، یہ کام ہے ہمارا۔ اور جتنے بھی ہیں ہمارے مسلمان بھائی، ان کا جو دین سے تعلق ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، قابل قدر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ محبت پاکیزہ ہونی چاہیے، یہ محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر وہ آلودگیاں ہوں جو آج نظر آتی ہیں، اور یہ تلوث ہو اس کا جو دکھائی دیتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاکیزہ محبت ہے، یہ دینی اور ایمانی اور شرعی محبت ہے، اس کا بہت اونچا معیار ہے اور بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے
آپ کی اتباع کرنا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کا تقاضا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں جو حکم دیتے ہیں اللہ کی طرف سے دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں، اللہ کا حکم بتاتے ہیں، اپنی طرف سے تو کہتے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو جب ان کا حکم سنے سمعنا و اطعنا، اور جب ان کا عمل دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر فدا ہو جائے۔ یہ طریقہ ہے امتیوں کا، یہ طریقہ ہے سچے اہل حدیثوں کا۔ ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کو زیادہ جھنجھوڑتے ہیں اس لیے کہ آپ تو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور تم قوم رسول ہاشمی ہو۔ اللہ اکبر۔ تم ان کو اس طرح نہ دیکھو جس طرح دنیا کے دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہو۔ تمہاری ترکیب خاص ہے، تمہارا مزاج خاص ہے، تمہیں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تمہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اس طرح جویا ہونا چاہیے، ہر وقت اس کی جستجو رہے کہ یہ کیسے کرتے تھے، یہ کیسے کیا، میں اس کے مطابق کروں۔ دیکھیں یہ میرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اگر کہیں غلطی ہے تو میری اصلاح کر دیں۔ اور ہمارے کے مزاج بن گئے ہیں، اگر کوئی کہے کہ آپ کا کھڑے ہونا صحیح نہیں ہے، آپ کا ہاتھ باندھنا صحیح نہیں ہے، تو کہتے ہیں تو سم دسن لگا آج ساری عمر شروع ہو گئی ہے نہیں کر دیں، تیرے تو جمی وہی آ گئی ہے کوئی۔ اور خدا کے بندو، آپ کو اللہ کے رسول کا طریقہ بتا رہا ہے، آپ کو تو اس کا منہ چوم لینا چاہیے کہ تو نے مجھے میں غلطی پر تھا، تو نے مجھے بتا دیا، آج تک میں غلطی پر تھا، مجھے تو نے بتا دیا۔ جیسے وہ صحابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک دفعہ نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوٹا دیا، فرمایا دوبارہ پڑھو، تو نے کوئی نہیں پڑھی۔ پھر گیا، پھر آیا، پھر لوٹا دیا، جاؤ پڑھو دوبارہ، کوئی نہیں پڑھی۔ پھر تیسری دفعہ بھی دوہرا دیا، تو تیسری دفعہ جب پڑھ کے آیا تو پھر یہ نہیں کہا کہ مینوں چھڈ بھی دیو، کی سیاپا پایا تو نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں کی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو اور نہیں آتی، اب مجھے ہی سکھا دیں، آپ مجھے سکھا دیں۔ یہ طریقہ تھا صحابہ کا دین سیکھنے کا، اور یہ طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھانے کا۔ دین سیکھنے والے، دین سکھانے والے، سنت کو جاننے والے، سنت کو ماننے والے، اس کو اپنانے والے بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو سیدین شہیدین کے نسبت سے ادارہ قائم کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا دین کا مرکز بنا دے، اور تحریک شہیدین کا ایسا مرکز بنا دے کہ یہاں سے وہی تحریک دوبارہ زندہ ہو جائے۔ لوگوں کی اصلاح کی تحریک، لوگوں کے ایمان کی تجدید، لوگوں کے تعلق باللہ کا احیاء، اور لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا احیاء، اور لوگوں کی زندگیوں میں وہی صحابہ والا رنگ زندہ ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔